بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. پچھلے درس کے اندر جو باتیں چل رہی تھیں وہ سورۃ المطففین کی چند آیات سے جڑی ہوئی تھیں۔ سورۃ المطففین کی کچھ آیتوں کا ترجمہ اور اس کا مفہوم پیچھے کی آیتوں میں چل رہا تھا، اور کل جو سب سے آخری آیت تھی وہ یہ تھی وَمِجَازُهُ مِن تسنیم، اور مجاز ہو یعنی کہ یہاں پر جو بات چل رہی ہے ایک بار پھر سے کہ وہ جنت کی جو شراب ہوگی جو کہ صاف ستھری خالص شراب ہوگی اسی کے بارے میں بات یہاں پر چل رہی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں وَمِجَازُهُ مِن تسنیم، اور اس شراب کی یا اس کی آمیزش تسنیم کی ہوگی۔ تسنیم کا تذکرہ آ چکا ہے۔ تسنیم کا ایک نہر ہوگی جو جنت کے بالیا کے چشمہ ہوگا جو جنت کے بالائی یا اوپری حصوں سے ہوتا ہوا نیچے آئے گا، اور وہ اس کے اندر جو پینے والی چیز بہہ رہی ہوگی وہ کافی زبردست، کافی اچھی ہوگی، اور اسی سے کچھ چیزیں لے کر کے ان جنتیوں کے شراب میں ملا دیا جائے گا، تو اس سے شراب اور زیادہ عمدہ ہو جائے گی۔ تو یہ معنی ہے مجازہ من تسنیم۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اور اس کی آمیزش تسنیم کی ہوگی۔ عین یشرب بها المقربون، اور تسنیم سے مراد کیا ہے؟ تو یہاں پر مراد ہے یعنی کہ یہاں پر مفعول به محذوف ہے، یعنی کہ اعنی عین یشرب بها المقربون، یعنی کہ اعنی بذلک، یعنی کہ اعنی بالتسنیم، یعنی کہ میں یعنی کہ تسنیم سے مراد ایک ایسا چشمہ ہے جس سے کہ مقرب لوگ یا جس کا پانی مقرب لوگ پئیں گے۔ تو عین یشرب بها المقربون، اور تسنیم کی یہاں پر شرح ہو رہی ہے، اس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ یعنی کہ ایک ایسا چشمہ جس کا پانی مقرب لوگ یا اللہ تعالیٰ سے قریب لوگ پئیں گے۔ یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے آگے پھر جنتیوں اور جہنمیوں کی جو بات چیت جو ان کے بارے میں جو تذکرہ ہے وہی سلسلہ آگے بھی جاری ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، گناہگار لوگ، اجرمو جنہوں نے جرم کیا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا یا جو مجرم ہیں، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یعنی کہ اصل کیسے ہے؟ ای کانوا یضحکون من الذین آمنوا، یہ یقیناً یہ گناہگار لوگ ہنستے تھے مومنوں سے، یا مومنوں کی ہنسی یا مومنوں کے ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو ان الذین، یعنی کہ گناہگار لوگ ایمانداروں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، مجرم لوگ ایمانداروں کا مذاق اڑاتے تھے۔ ضحیکہ مانا جائے گا یضحکون من الذین آمنوا، یعنی کہ ضحیکہ مانا ہنستے تھے مومنوں سے، یعنی کہ مومنوں کو دیکھ کر کے ہنستے تھے، یعنی کہ ان کا مذاق اڑاتے تھے دنیا کے اندر۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا، کانوا یضحکون، یہ مذاق اڑاتے تھے کس کا؟ من الذین آمنوا، یعنی کہ وہ لوگ جو کہ ایمان لائے۔ تو یہاں پر یہ چیز بتائی جا رہی ہے ان مجرموں کی، یا ہے کہ جو بدکار لوگ ہیں، جو کافر لوگ ہیں، ان کی دنیا میں کیفیت کیا ہوتی تھی اس چیز کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہاں پر انا ہے اور اس کی خبر ہے۔ انا حرف مشبہ بالفعل ہے، اور جیسے انا ہے اس کے بعد کیا ہے؟ الذین اجرموا، الذین کیا ہے؟ انا یہ اسم موصول ہے سب سے پہلے، اجرموا اسی الذین کا صلہ ہے، اجرموا فعل ہے، اس کے اندر جو واو ہے یہ ضمیر ہے جو کہ اسی اجرموا کا فاعل ہے۔
تو ان الذین موصول، اس میں موصول، اجرموا اس کا صلہ، موصول صلہ یہ کریں گے پھر ہو جائے گا ان کا اسم۔ اس کے بعد کانوا یضحکون من الذین آمنوا، کانوا یہاں پر یہ پورا کیا ہو جائے گا، ان کی خبر ہو جائے گی۔ تو کانوا یہ کہ بات آئے ہوگی افعال ناقصہ، جو افعال ناقصہ ہوتے ہیں ان میں سے کانا ہے، اور یہ کیا کرتا ہے اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور اپنی خبر کو نصب دیتا ہے۔ تو یہاں پر ایک کانا کا اسم ہے الذین آمنوا، تو کانو من الذین آمنوا یضحکون، کانو یہاں پر اس کا جو اسم ہے یہ واو کی ضمیر ہے، کانو میں جو واو دکھ رہا ہے یہ کیا ہے، ضمیر ہے جمع کی، اور یہ کانا کا اسم ہے، اس کی خبر ہے یضحکون، اور من الذین آمنوا یہ جار مجرور متعلق ہے یضحکون فعل سے، تو اصل میں عبارت ایسے ہے یضحکون من الذین آمنوا، تو یضحکون من الذین آمنوا یہ پورا کانا کی خبر ہے، کانا کا اسم جو کہ واو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اس کی خبر جو کہ یضحکون من الذین آمنوا، یعنی کہ اصل کے اعتبار سے یہ کانا کی خبر، اب کانا اس کا اسم اور خبر یہ سب انا کی خبر ہو جائے گی، اس طرح سے یہ جملے کی بناوٹ ہوگی۔ کہہ رہے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور یہ مجرم لوگ یا یہ گناہگار لوگ جب ان کے پاس سے گزرتے تھے، یعنی کہ جب ان مومنوں کے پاس سے یا ایمان لانے والوں کے پاس سے گزرتے تھے تو آپس میں آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے، یہ ان کی کیفیت ہوا کرتی تھی دنیا میں، کہ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، اے مرو، تو مرو کے اندر جو واو ہے یعنی کہ اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے کس کی طرف، الذین اجرموا کی طرف، یعنی کہ جو بدکار لوگ، جو گناہگار لوگ ہیں، اور بہم میں ہم کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے، الذین آمنوا کی طرف، یعنی کہ جو مومن لوگ ہیں۔ تو کہہ رہے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، تغامز یتغامز معنی ہوتا ہے کہ آنکھ سے اشارہ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ اشارہ کرنا، تغامزہ۔ تو یعنی کہ جب یہ ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی کہ جب یہ ان کی جب ٹولی گزرتی تھی کیا ہے کہیں مومنوں کے پاس سے، تو آپس میں ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارہ کرتے کہ دیکھو یہی وہ لوگ ہیں جو بیوقوف ٹائپ کے لوگ ہیں جو کہ ایمان لائے ہیں ایک ایسی چیز پر جو خرافات ہے، جو کوئی چیز کی حقان ہے، یہ کیسے کیسے لوگ ہیں، دنیا کہاں سے کہاں کر رہی ہے، دیکھو ان کی کیفیت کیا ہے۔ تو یہ چیز ہے، اور کم و بیش یہ چیز آج بھی پائی جاتی ہے کہ مطلب جو لوگ جو اسلامی علوم کی جو مطلب اس سے جو علماء ہیں یا اسلامی تعلیم جو حاصل کر رہے ہیں، تو ان کے تئیں جو دوسرے لوگ جو اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت زیادہ پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، یا جو جتنے بھی کچھ بھی ہوں، تو کیا ہے ان کا مذاق کہ دیکھو اب یہ کیا کر رہے ہیں، یہ ان کو کچھ نہیں آتا جاتا ہے، یہ کہاں ہیں، دنیا کیا سے کیا کر رہی ہے، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں بیٹھ کے، تو آپس میں جو چیمگوئیاں ہوتی ہیں وہ بھی تقریباً اسی میں داخل ہو جائیں گی۔ کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب یہ بدکار لوگ مومنوں کے پاس سے گزرتے تھے تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے، اور اشارہ کیا کرتے تھے، وہی کہ آپس میں اشارے میں ایک دوسرے سے بات کرتے تھے کہ دیکھو یہی لوگ ہیں جو کیا ہے بیوقوف لوگ ہیں جو کہ ایمان لائے ہیں ایسی چیزوں پر۔ تو کہہ رہے ہیں کہ آگے کیا ہے، وَإِذَا انْقَلَبُوا، اور کیا کرتے تھے، ان کی حالت دنیا میں اور کیا ہوتی تھی کہ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب یہ اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ کر آتے تھے، یا جب یہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تھے تو دل لگی کرتے ہوئے لوٹتے تھے۔ فقہ کے معنی دل لگی کرنا، مطلب دل لگیا کرنا، خوش ہونا، دل لگی کرنا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے، تو یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ہنسی والے موڈ میں، خوشی کے موڈ میں جو ہے اس طرح سے کیا ہے آتے تھے اور کہتے کہ دیکھو ہم نے کتنا زبردست آج مذاق کیا ان کا جو ہے، یا اس طرح سے کیا، تو یہ اس معنی میں۔ تو وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اور جب یہ بدکار لوگ اپنے گھروں کی طرف یا اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تھے تو کس حالت میں لوٹتے تھے، انقلبوا فکہین، دل لگی کرتے ہوئے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے، خوشی مناتے ہوئے، دیکھو کیسے ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ، کیا کیا کیا۔ تو یہ فقہن جو ہے اسی کا جمع ہے، جمع مذکر سالم آئے گا فقہون، اور چونکہ یہ حال واقع ہے انقلبوا کے اندر جو واو ہے وہی ذوالحال ہو جائے گا، یعنی کہ واو جو ضمیر ہے انقلبوا کے اندر، اور فقہین اسی سے
حال ہے، اسی لیے یہاں پر یہ حالت نصب میں ہے اور یہ یا کے ساتھ آیا ہوا ہے، جمع مذکر سالم ہے، یا کے ساتھ آیا ہوا ہے، فقیہین۔ تو فقیہین کا معنی ایک تو یہ ہو گیا کہ دل لگی کرتے ہوئے، اتراتے ہوئے، خوشی مناتے ہوئے کہ دیکھو ہم نے جو ہے کیا کیا کیسا کیسا کارنامہ انجام دیا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اس حال میں کہ وہ خوشحال ہوتے تھے، یعنی کہ خوشحالی کی حالت میں۔ دوسرا معنی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انقلبوا فقیہین، یعنی کہ اپنے گھر والوں کی طرف آتے تھے خوشحالی کی حالت میں، ان کو کچھ ہوتا نہیں تھا، مطلب کہ مسلمان مومنوں سے وہ مذاق کرتے، ان کا استہزاء کرتے، ان کی بے عزتی کرتے۔ یہ سب کرنے کے بعد جب یہ اپنے گھروں کی طرف لوٹتے تھے تو کیا ہے، صحیح سالم ہوتے تھے، خوشحال ہوتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا نہیں تھا، ان کو سزائیں نہیں دیتا تھا۔ لیکن پھر بھی کیا ہے، ان ساری چیزوں کی میں اتنا بڑا گناہ کیا، میں نے اتنا بڑا غلط کام کیا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا ہے، اچھا برتاؤ کر رہا ہے، مجھے سزا نہیں دے رہا ہے، مجھے عذاب نہیں مجھ پر نازل کر رہا ہے، تو مجھے سدھر جانا چاہیے۔ یہ سب ان کے دماغ میں باتیں نہیں آتی تھیں۔ تو دونوں معنی ہو سکتا ہے انقلبوا فقیہین کہ وہ دل لگی کرتے ہوئے لوٹتے تھے، یا دوسرا معنی آ جائے گا کہ خوشحالی کی حالت میں لوٹتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور اس دنیا کے اندر جب یہ ان کو دیکھتے تھے، یعنی کہ رعاؤ نے کون کس کو دیکھتے تھے، یعنی کہ یہ مجرم لوگ یا بدکار لوگ جب مومنوں کو دیکھتے تھے، قالو تو کہتے تھے، ان ہؤلاء لضالون، ان یہاں پر ہے داخل ہے ہؤلاء پر، اور لضالون کیا ہے، ان کی خبر ہے، یہاں پر دو تاکید ہیں، ان ایک ہے جو کہ مبتدا پر داخل ہے، یعنی کہ ہؤلاء پر داخل ہے، اور دوسرا لام تاکید ہے جو کہ خبر پر داخل ہے۔ تو کہتے کہ یہ لوگ گمراہ کن لوگ ہیں، یعنی کہ گمراہ لوگ ہیں، جن کی راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ کون کہتا تھا؟ یہ کافر لوگ، بدکار لوگ کہتے تھے مومنوں کو، یعنی کہ مومنوں کا جو ایمان تھا، یعنی کہ ایمان اور توحید کا جو راستہ انہوں نے اپنایا تھا، اس کو یہ لوگ ضلالت اور گمراہی سے تعبیر کرتے تھے۔ اور یہی چیز ہوتا ہے کہ مطلب جتنے بھی گمراہ جو غلط جو ادیان ہے، یعنی کہ جو اسلام کے علاوہ، وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ دوسرے لوگوں کو کیا ہے، گمراہ قرار دیتے ہیں، یا اسلام ہی کے اندر جو بہت سے فرقے پیدا ہوئے ان میں سے کیا ہے، جو غلط جتنے بھی غلط فرقے ہیں، وہ جو صحیح فرقہ ہے، جو صحیح مطلب جو جماعت ہے جو اس راستے پر چل رہی ہے جس پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ چلتے تھے، تو یہ غلط جماعتیں کیا ہے، اس جماعت کو جو صحیح راستے پر چل رہی ہے اس کو بھی گمراہ قرار دیتے ہیں۔ تو یہ چیز ان کے ساتھ تھی، وہاں جیسا تھا وہی تقریباً طریقہ بہت سارے لوگ آج بھی اپنا رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ یہ کہ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب یہ بدکار لوگ یا یہ مجرم لوگ مومنوں کو دیکھتے تھے، قالو تو کہتے تھے، إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، یقیناً یہ لوگ گمراہ لوگ ہیں، بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، راہ راست سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، یہ معنی ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا مطلب اگلی آیت میں اللہ کا فرمان ہے، وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ ان کو نہیں بھیجا گیا ہے ان کے اوپر محافظ اور نگہبان بنا کر کے۔ حافظ کے معنی ہوتا ہے نگہبان، حفاظت کرنے والا، نگہداشت کرنے والا، محافظ، تو یہ معنی ہے، یعنی کہ تو ان لوگوں کو وما ارسلوا اے وما ارسل هؤلاء المجرمون، یعنی کہ یہ مجرم لوگ، یہ بدکار لوگ ان مومنوں کے اوپر نگہبان بنا کر کے نہیں بھیجے گئے ہیں، یعنی میں نے ان مجرموں کو ان مومنوں کے اوپر نگرانی کرنے والا نہیں بنا رکھا ہے کہ یہ ان کی تمام ان کی نگرانی کریں اور ان کے بارے میں یہ سارے فیصلے صادر کریں یا یہ ساری باتیں کہیں کہ یہ لوگ گمراہ ہیں۔ کون گمراہ ہے، کون صحیح راستے پر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اس کی ذمہ داری نہیں عطا کی ہے کہ یہ بیان کریں کہ کون گمراہ ہے کون نہیں ہے۔ تو یہی چیز اس آیت میں بیان ہو رہی ہے، وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اور یہ مجرم لوگ ان مومنوں کے اوپر نگہبان اور نگراں بنا کر کے نہیں بھیجے گئے ہیں۔ تو وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، ارسلو کے اندر جو واو دکھ رہا ہے، جو ضمیر ہے، یہی نائب فاعل ہے، ارسلہ فعل کا یہ مجہول ہے چونکہ، اس لیے یہ نائب فاعل بنے گا واو،
اور حافظین جو ہے یہ حال واقع ہے اور علیہم حافظین سے متعلق ہے، تو واو جو ہے ارسلو میں یہ ذوالحال ہے اور حافظین علیہم یہ حال واقع ہے، علیہم بعد والے سے متعلق ہے کہ حافظین سے متعلق ہے۔ تو وما ارسلوا علیہم حافظین، اور ان کو، ان بدکاروں کو، ان مومنوں کے اوپر نگہبان بنا کر کے نہیں بھیجا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے ان کو ان پر نگرانی کرنے والا بنا کر کے نہیں بھیجا گیا ہے، جس سے کیا ہے یہ ان کے بارے میں یہ ساری باتیں کہیں۔ اس کے بعد آگے والی جو آیت ہے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، پس آج کے دن، پس آج یعنی کہ قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن، اس دن ابھی تو دنیا کے اندر یہ لوگ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے مومنوں کا، مسلمانوں کا، لیکن آج کے دن الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، یضحکون من الکفار، ہنسیں گے کافروں کو دیکھ کر کے یا کافروں کا مذاق اڑائیں گے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پس آج ایماندار ان کافروں پر ہنسیں گے، پس آج وہ لوگ جو ایمان لائے کافروں پر ہنسیں گے، یعنی اس طرح سے یہاں پر ہے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ تو یہاں پر جو ہے یہ جو آیت ہے اس کے بعد یہاں پر جو ہے بالکل اس کا الٹا ہے، یہاں مومن لوگ کافروں کے اوپر ہنس رہے ہوں گے، ان کا مذاق اڑا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ دیکھو یہ تو دنیا کے اندر بذات خود گمراہ تھے اور کیسے ہمیں یہ گمراہ کہا کرتے تھے۔ تو اس پر یہ بات سن کر کے یا سوچ کر کے مومن لوگوں کو کیا ہے ہنسی آئے گی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، بس آج ایماندار ان کافروں پر ہنسیں گے یا ان کافروں کا مذاق اڑائیں گے کہ دیکھو خود بھٹکے ہوئے تھے، ہمیں جو ہے بھٹکا ہوا کہہ رہے تھے، آج پتہ چل گیا کہ کون بھٹکا ہوا تھا، کون گمراہ تھا اور کون سیدھے راستے پر تھا۔ اس کے بعد آگے کہہ رہے ہیں عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، اریکتن کی جمع ارائک، اس کے معنی تخت یا مسند، تو عَلَى الْأَرَائِكِ تو یہاں پر ہو جائے گا تختوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے، عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، تختوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے۔ کیا دیکھ رہے ہوں گے؟ وہ تمام نعمتیں دیکھ رہے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان جنتیوں کے لیے تیار کر رکھی ہوں گی، جیسا کہ پیچھے بھی یہ چیز آ چکی ہے کہ جو ہے مطلب دیکھ رہے ہوں گے، دیکھنے والی بات پیچھے بھی آ چکی ہے۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، تختوں پر بیٹھ کر یہ دیکھ رہے ہوں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تیار کردہ ان تمام نعمتوں کو دیکھ رہے ہوں گے جو جنتیوں کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ یا ایک معنی بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جہنمیوں کی حالت کو دیکھ رہے ہوں گے، جہنمیوں کے عذاب کو دیکھ رہے ہوں گے، کہ جہنمیوں کو جو سزائیں مل رہی ہوں گی وہ سزائیں دیکھ رہے ہوں گے، یہ چیز ہے۔ اور اس کے بعد اور کہیں گے هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، ثوب جو ہے یہاں پر اس کا معنی ہے